اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پیارے بچوں، جماعت ہفتم میں آج ہم نے اپنی درسی کتاب میں سے سبق نمبر 2 جس کا عنوان دیہاتی اور شہری زندگی میں فرق، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو سبق کی مکمل ریڈنگ کروا دوں تاکہ کچھ الفاظ معنی یا کچھ ایسی چیزیں جو سبق میں موجود ہوتی ہیں اور آپ بہتر طریقے سے سمجھ نہیں پاتے جب سبق نہیں پڑھا جاتا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں سبق کی ریڈنگ کروں گا. آپ نے اپنے سامنے جب کلاس کو دیکھنا ہے، لیکچر کو دیکھنا ہے، تو آپ نے اپنے سامنے اپنی بکس کو کھول کے رکھنا ہے، قلم اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. تو جو پوائنٹس میں بتاتا جاؤں گا بے شک آپ کتاب پہ لکھتے چلے جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف ابھی آپ کو سبق سمجھ آ جائے گا بلکہ ایٹ دا اینڈ پیپر سے پہلے یا جب بھی ہم دہرائی کریں گے تو پھر آپ فوراً اس کو ریکال کر لیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیہاتی اور شہری زندگی میں کیا فرق ہے؟ تو کامن سی چیزیں ہیں ساری جو ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے دیہات ہیں، جو دور دراز کے علاقے ہیں ان میں، اور جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان میں، جو سب سے بنیادی فرق ہے وہ ہے سہولیات کا. شہروں میں دیکھیں، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایک دفعہ کہ سہولیات، بنیادی فرق کس چیز کا ہے جی؟ سہولیات کا. شہروں میں آپ کو وہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں، میسر ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے پاس دیہاتوں میں نہیں ہوتی. دیہات کی زندگی اور شہر کی زندگی میں کافی حد تک فرق ہے. شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکول ہیں، ہمارے پاس کالجز ہیں، ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں، یعنی کہ تعلیم کی جو سہولیات ہیں وہ شہروں میں دیہات کی بنسبت بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. اسی کے ساتھ صحت کی سہولیات ہیں جو کہ ہمارے دیہاتوں میں ناپید ہیں. اگر وہاں پہ کوئی سرکاری ہسپتال موجود بھی ہیں تو وہ قابل عملہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف یا ادویات کی جو سہولیات ہیں وہ وہاں پہ میسر نہیں ہوتی. جبکہ اسی طرح اگر شہروں کو دیکھا جائے، شہر کی زندگی پہ نظر دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شہر میں بڑے ہسپتال ہیں اور ان ہسپتالوں میں جو صحت کی سہولیات ہیں وہ زیادہ ہیں. وہاں پہ اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں، وہاں پہ بہترین ادویات موجود ہیں. اسی طرح جو ٹیسٹ لیبارٹریز ہیں وہ بھی شہروں میں زیادہ ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں. 2 فرق میں نے آپ کو بتائے یہاں پہ سہولیات میں: تعلیم اور صحت. تعلیم اور صحت کے علاوہ جو شہر ہیں وہاں پہ آپ کو ہر چیز جو بازاروں میں وہ اچھی اور جیسی آپ کو ضرورت ہے ویسی کوالٹی کی مل سکتی ہے، جبکہ گاؤں میں یہ سہولت میسر نہیں ہوتی. شہروں کی جو سڑکیں ہیں ان پہ حکومت خاصی توجہ دیتی ہے اور وہ جو سڑکیں ہیں وہ بنی ہوئی پائیدار ہوتی ہیں، جبکہ گاؤں میں یہ سہولیات میسر
نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کمیونیکیشنز کے ذرائع جو ہیں وہ شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں، گاؤں میں کم ہوتے ہیں۔ یہ کچھ جو ایسی سہولیات ہیں جو ہمارے شہروں میں زیادہ ہیں، جبکہ جو دیہات ہیں، ہمارے دور دراز کے گاؤں ہیں، وہاں پہ کم ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو کچھ جو سہولیات شہروں میں زیادہ ہیں، لیکن ان کی بنسبت جو گاؤں کی زندگی ہے وہ زیادہ سہل، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ پرسکون پرفضا ہوتی ہے۔ گاؤں کی جو آب و ہوا ہے وہ بہت شفاف ہوتی ہے، گاؤں کی آب و ہوا میں شفافیت کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ جو ہمارے شہر ہیں ان میں صفائی کا نظام اتنا خاص نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ انڈسٹریل ایریاز، فیکٹریاں اور اسی طرح کی وہ سہولیات جو لوگوں کو میسر آ رہی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے گرد و غبار ماحول میں بہت زیادہ ہے، تو یہ شہروں میں پولوشن زیادہ ہوتی ہے، جبکہ گاؤں چونکہ دیہات میں ہر طرف سرسبزہ ہوتا ہے، کھیت ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، تو وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ پرفضا ہوتی ہے اور خالص ہوتی ہے۔ شہروں میں یہ سہولت میسر نہیں ہوتی۔ شہروں میں ٹریفک، بے ہنگم ٹریفک، دھواں اور ایسی بہت ساری چیزیں جو ہماری صحت پہ برے اثرات ڈالتی ہیں، یہ ساری شہر میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ گاؤں کی زندگی خالص ہوتی ہے، وہاں پہ بناوٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، وہاں پہ بھائی کو بھائی کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، وہاں پہ غذائیں خالص ہیں، چونکہ اپنے دیہات میں لوگوں کی زمینوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ان کی فصلیں ہیں، گندم ہے، اسی طرح اور دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، صاف پانی سے وہ حاصل ہوتی ہیں، تو غذا شہر کی بنسبت آپ کو دیہاتوں میں، گاؤں میں زیادہ خالص میسر آ سکتی ہے۔ اچھا، اس سبق میں مکالمے کا انداز بھی اختیار کیا گیا ہے۔ مکالمہ کس کو کہتے ہیں جی؟ مکالمہ جب دو افراد آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اس کو مکالمہ کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں ہم ڈائلاگ کہتے ہیں۔ تو جب دو بندے آپس میں باہمی گفتگو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ مکالمہ دو سے زیادہ افراد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تین دوست فار ایگزامپل بیٹھے ہیں اور وہ شہری اور دیہاتی زندگی پر مکالمہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں وہ تینوں کی گفتگو بھی شامل ہو سکتی ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی بکس اپنے سامنے کھول لیجئے گا، میں سبق پڑھنے لگا ہوں۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی ننہال گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آتے ہیں۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے گئے۔ پہلے حصے میں احمد کا ذکر ہوا کہ احمد گاؤں میں اپنے ننہال آتا ہے، گرمی کی چھٹیوں میں اسے اچھے طریقے سے ریسیو کیا جاتا ہے، اس کے ماموں جان اس کا استقبال کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت ہیں۔
وہ گاؤں کی ہری بھری فضا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے لگا۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو مومانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھی۔ چن رہی کا مطلب ہے لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ اب یہاں سے جو مکالمہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، ذرا سنیے گا۔ احمد، مومانی جان، ابھی تو شام ہوئی ہے اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ اب اس سوال پوچھ رہا ہے، چونکہ گاؤں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھا لیتے ہیں، جبکہ شہروں میں لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ روٹین اتنی بیزی لائف ہے یا اتنا مصروف دن گزرتا ہے کہ وہ دن کو 2:30 بجے 4 بجے کھانا کھاتے ہیں اور رات کو 10-11 ہو جاتے ہیں انہیں ڈنر کرتے ہوئے، جبکہ گاؤں کی جو روٹین ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو مومانی جان، احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ نانا جان، شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد، نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان، بھائی، دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا، کھیتی باڑی یعنی زمینوں میں فصلوں میں کام کرنا۔ سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ مرغیوں، گائے، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، چونکہ دیہاتی لوگ کام کرتے ہیں اپنی فصلوں میں، ان کی گوڈی کرنا، ان کی کاشت کرنا، پھر ہل چلانا، پھر اس کی رکھوالی کرنا، پھر وہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں ایک بینیفٹ جو انہیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے ان کی صحت کا، کہ اس سے ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے۔ اور عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ نانی جان، گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مرغن غذائیں جو زیادہ مرچ مسالے میں بنی ہوں۔ احمد کے ابا جان، واقعی دیہاتوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، یعنی اس پہ رشک کیا جائے۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور دیگر خالص غذائیں میسر ہیں، جبکہ شہروں میں یہ چیز غائب رہتی ہے۔ حسن، میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا۔ ان گھروں کے سین تو تھے ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان، بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ گاؤں میں
جگہ زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ وینٹیلیشن کا جو نظام ہے وہ شہروں کی بنسبت گاؤں میں 100% بہترین ہوتا ہے۔ شہروں میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، تنگ و تاریک گلیاں ہیں، جبکہ گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس جگہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ وینٹیلیشن کا، ہوا کے عمل دخل کا خاص خیال رکھتے ہیں، کھلے سین ہوتے ہیں، برآمدے ہوتے ہیں، کمرے کھلے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہی بات یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں پر رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلیں عمارات ہیں۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچ پاتی۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شہر کی زندگی اور گاؤں کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہاں پہ لوگ کھلی پرفضا آب و ہوا میں رہتے ہیں۔ بلال کہتا ہے جی کہ ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں، تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں، آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ماموں جان، دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن، آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان، پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے کیا جاتا تھا، بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنووں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے تھے، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات نے لے لی ہے۔ آج سے 50 سال 100 سال پہلے دیکھیں تو بیل سے سارا کام کیا جاتا تھا۔ لوگ گاؤں میں کاشتکار صبح کے وقت نکل جاتے، اپنی زمینوں میں ہل چلاتے، لیکن ابھی یہ کام اس وقت کی بنسبت تھوڑا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے۔ اور آپ سب نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ٹریکٹر اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس سے یہ کام اور زیادہ سہل ہو گیا ہے۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے۔ اس طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ آپ نے اگر زرعی علاقے کا مشاہدہ کیا ہو، معائنہ کیا ہو، تو آپ کو جگہ جگہ وہاں پہ ٹیوب ویل لگے نظر آئیں گے، جس سے زمینوں کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ بلال، میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ نانا جان، بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسا تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں، کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شہروں میں تو سڑکیں پکی ہوتی ہیں، لیکن اب جو حکومت کے جو منصوبے ہیں اس میں جو دیہاتوں کی سڑکیں ہیں، جو روڈز ہیں، ان کو بھی پختہ کیا جا رہا ہے کہ ملک کی ترقی میں دیہات کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ واضح مثال آپ کے سامنے کھیتی باڑی کی، یا جو گندم اور سارے پورے ملک میں سپلائی ہوتی ہے، پورے ملک میں جاتی ہے، وہ دیہاتوں سے ہی جاتی ہے۔ بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے، موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ ممانی جان بول اٹھی، میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی، ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھیں تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ دیکھیں کہ میں نے ایک پوائنٹ یہ بھی بتایا کہ جو آب و ہوا ہے یا جو شہر کی زندگی ہے وہ خالص نہیں ہے،
وہاں پہ بناوٹ ہے، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، وہاں پہ انڈسٹریل ایریاز بہت زیادہ رقبے پہ پھیلے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ گاؤں میں یہ ساری چیزیں میسر ہیں۔ لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، لوگوں کے پاس کھیتی باڑی کرنے کا وقت بھی ہے، گفتگو کرنے کا وقت بھی ہے، لوگوں کے پاس سرسبزے سے حز اٹھانے کا وقت بھی ہے۔ آگے دیکھیے، نانی جان میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا دل بھی گھبرانے لگتا ہے، ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دو بھر دشوار، لکھ لیں، دو بھر ہونا دشوار ہونا، دو بھر ہونا، اس کا مطلب ہے دشوار ہونا۔ دو بھر ہونا کا کیا مطلب ہے جی؟ دشوار ہونا۔ احمد کے ابا جان، اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے، دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی بڑھتے ہوئے رجحان سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں، جبکہ کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ حسن پھپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان، دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں ذریعہ معاش کے لیے شہروں کا سفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولیات بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہروں کے اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن، ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان بول اٹھتی ہیں، بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، انسانوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن، اچھا پھپھو جان، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی تو پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ یہ فرق ہے شہر میں اور دیہات کی زندگی میں کہ شہروں میں ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جبکہ دیہات میں انسان تو کجا، اگر جانور بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو پوچھنے، ان کی دیکھ بھال کے لیے سارا گاؤں آ جاتا ہے۔ نانا جان، بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا، دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے، دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے گا۔ احمد کے ابا جان، میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 اشعار سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ وارے دیہات، وارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجم سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ اس میں بھی یہی ہے کہ شہر کی رنگینیاں چھوڑ دیں، کیوں کہ دیہات خالص، زندگی خالص، آب و ہوا خالص۔ آج ہم نے
اس سبق کو مکمل پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ دیہات اور شہر کی زندگی کا فرق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جو مشقی سوالات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔